برطانوی وزیراعظم بورس جانسن مسلسل 90 ہفتے بھی NHS کے عملے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تالیاں بجانے کی مہم میں شریک ہوئے اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر کھڑے ہو کر ڈاکٹرز کے لیے تالیاں بجائیں۔ اس موقع پر کورونا کے خلاف لڑنے والے NHS کے ڈاکٹرز اور ان کے ساتھ فرنٹ لائن پر لڑنے والے طبی عملے کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وزیراعظم بورس جانسن کی جانب سے یہ اقدام ایسے وقت میں اٹھایا گیا جب برطانیہ میں ٹریک اینڈ ٹریس ایپلیکیشن کے استعمال سے کورونا کے مریض ملنے والے لوگوں کی تلاش شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایپ 1 جون سے برطانیہ بھر میں متعارف کروا دی جائے گی۔ برطانیہ میں ابھی اس ایپ کو بلوٹوتھ کے ذریعے استعمال کے لیے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، بیرون ممالک سے برطانیہ آنے والے مسافروں کے لیے قرنطینہ قوانین کے اطلاق سے پہلے ہی برطانوی دارالحکومت لندن کی سڑکیں ویران ہو گئیں۔ برطانوی ایویشن انڈسٹری پہلے ہی تنبیہ کر چکی ہے کہ یہ حکومتی اقدامات فضائی کمپنیوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوں گے۔ حکومت برطانیہ شہریوں سمیت دیار غیر سے آنے والے تمام شہریوں کو 14 دن کے لیے قرنطینہ میں رکھنا لازم کرنا چاہتی ہے۔ لوگوں کو قرنطینہ میں رکھنا برطانوی حکومت کی جانب سے کورونا پر قابو پانے کی کوششوں میں شامل ہے۔ یہ اقدامات ایسے وقت میں اٹھائے گئے جب حکومت لاک ڈاؤن میں کئی علاقوں میں نرمی کر چکی ہے۔ ناظرین، عید سے پہلے عید، جی ہاں، چاند رات بازاروں میں مہندی کی بھینی بھینی خوشبو، چوڑیوں کی چھن چھن اور کپڑوں کے نت نئے ڈیزائن، بازاروں میں رات گئے تک چہل پہل۔ اصل عید تو عید کی تیاری ہوتی ہے، مگر کورونا وائرس نے تو جیسے دنیا ہی بدل دی ہو۔ اب ان میں سے کچھ بھی نہیں رہا۔ برطانیہ سمیت دنیا بھر کے مسلمان افسردگی کے عالم میں چاند رات کی رونق سے محروم ہیں اور عید گھروں میں ہی منائیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین آوان کی رپورٹ میں۔ چاند رات کو اگر عید سے پہلے عید کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس رات کی رونقیں اور گہما گہمی اگرچہ صحیح معنوں میں پاکستان میں ہی نظر آتی ہے، لیکن برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی بھی اس خوشیوں بھرے موقع کو روایتی جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، اور لندن کی گرین اسٹریٹ ہو یا پھر ساؤتھ ہال، لوگ دور دور سے آ کر چاند رات کی خوشیاں دوبالا کرتے تھے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے رمضان المبارک میں بھی برطانیہ بھر کے تمام بازار اور مارکیٹیں بند رہیں اور لوگ چاند رات اور عید کی شاپنگ سے بھی محروم رہے۔ لندن کے مشہور انڈین پاکستانی بازار گرین اسٹریٹ پر اس بار چاند رات منانے کا کوئی انتظام نہیں کیا جا سکا۔ کورونا کی وبا سے قبل یہاں ہزاروں لوگ آدھی رات تک عید کی خریداری میں مصروف رہتے تھے۔ نوجوان باجے بجاتے گاڑیاں بھگاتے نظر آتے تھے، جبکہ خواتین اور ننھی ننھی بچیاں مہندی کے اسٹالوں پر مہندی لگواتی نظر آتی تھیں۔ لیکن اس بار سب رونقیں اور خوشیاں اس وبا نے چھین لی۔ خواتین سے جانتے ہیں کہ وہ اس پھیکی چاند رات اور عید کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ ہمارا کلچر ہے، اس میں ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں، فیملیز انجوائے کرتی ہیں، فرینڈس ملتے ہیں اور بہت سارا ہمارا اچھا وقت گزرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو وہ سب کچھ ہم مس کر جائیں گے اس سال عید پہ اور اس چاند رات پہ، کیونکہ ہمارے UK میں اسپیشلی جب ہم رہتے ہیں تو ہم جب اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں یا ہم خود جاتے ہیں عید کی خریداری کرنے، چوڑیاں لینے کے لیے اور مہندی لگوانے کے لیے، ہمارا وہ سارا کلچر کا کانسیپٹ جو ہے وہ دوبارہ سے جاگ آتا ہے کہ ہم اس ایک کمیونٹی کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو آج جب ہم اکیلے میں کوارنٹین میں بیٹھ کے عید منائیں گے اور چاند رات ہماری تنہائی میں ہوگی، امید کرتی ہوں کہ ہر بندہ لائیو آئے اور آ کے اپنے اپنے ویوز دیں کہ ان کی چاند رات کیسی گزری۔ I will be missing everybody deeply on چاند رات۔ I hope you all have a wonderful Eid and wonderful چاند رات۔ آپ کو پتہ ہے کہ عید تو خاص طور پر بچوں کی اور لیڈیز کی ہی ہوا کرتی ہے، لڑکیوں کی ہوا کرتی ہے، اور خواتین اپنی شاپنگ جو ہے بازاروں میں اس طرح سے نہیں کر پا رہی ہیں۔ کرونا کی وجہ سے بازار اس طرح سے جو شاپس ہیں شاپنگ وغیرہ کے لیے کپڑے اور جوتے جیولری تو نہیں لی جا سکتی، اور اسی وجہ سے چاند رات کا اہتمام بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اپنے طور پر اپنے اپنے گھروں میں آن لائن شاپنگ کی جا رہی ہے اور خصوصی فیملی کے ساتھ عید کو منانے کا پلان بھی کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ لوگ جو اپنے کلوز فیملیز ہیں ان کے ساتھ اکٹھے بھی ہوں گے اور عید کے تہوار کو منائیں گے بھی انشاءاللہ۔ اس دفعہ جو ہے وہ اس جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے تقریباً تمام دکانیں اور مالز اور شاپنگ سینٹرز اور پارلر جو ہیں وہ بند ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اپنی مکمل طور پر جو ہے تیاری نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے کافی خواتین، بچے، یہاں تک کہ مرد حضرات بھی کافی دکھی نظر آ رہے ہیں۔ چاند رات کی جو ہے وہ کافی پروگرامز جو ہے وہ آرگنائز کیے جاتے ہیں، لیکن وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ پروگرام جو ہیں اس سال ہم نہیں کر پائیں گے، نہیں دیکھ پائیں گے۔ چاند رات کی جو رونقیں ہوتی ہیں ان سے ہم محروم رہیں گے اس سال۔
تو ہر انسان اس وجہ سے کافی دکھی ہے, کافی افسردہ ہے. لیکن اس میں اداس ہونے کی اور دکھی ہونے کے بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس سال عید پر ہم سب مل کر اپنے رب کریم سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں اس جو ہے کرونا وائرس اور اس لاک ڈاؤن سے جلد ہمارے جو ہے وہ چھٹکارا دلائے, تاکہ یہ وبا جو ہے اس دنیا سے اس کا خاتمہ ہو. یہ جو سچویشن ہے ہوپ فلی کہ اٹ گیٹس بیٹر ویری سون. اور عید کے لیے جو ہم لوگ تقریبات کا انتظام کرتے تھے اور جتنے بھی کھانے پینے کا اور مہندی کا بہت اہتمام کیا جاتا تھا, وہ سب چیزیں جو ہیں وہ اب ختم ہو کے ہی رہ گئی ہیں. بس اب وہ انڈیویجول طور پہ ہم لوگ جو اپنے گھروں میں اپنے طریقے سے جس طریقے سے بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں, لیکن کچھ تقریبات یا کچھ گیدرنگز وغیرہ ہیں وہ سب سے اجتناب کریں اور ہوپ فلی کہ تھنگز گیٹ بیٹر سون. گرین اسٹریٹ پر یوں تو انڈین پاکستانی ریسٹورنٹس کی کمی نہیں, لیکن چاند رات کی مناسبت سے یہاں فٹ پاتھ پر جگہ جگہ چاٹ, چھولے, پانی پوری اور کلفی کے سٹال لگائے جاتے تھے, مگر اس پر پاکستانی اداس نظر آئے اور گھر والوں کو یاد کرتے رہے. پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ ایسے موقعوں پر اپنے ملک اور پیاروں کی یادیں مزید تازہ ہو جاتی ہیں. برطانوی مسلمان کرونا وائرس کی پابندیوں کے باعث حکومتی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اس سال عید کی خوشیاں روایتی انداز سے نہیں منا سکیں گے. برطانیہ کی مساجد میں اجتماعی عید الفطر کی نماز ادا نہیں کی جائے گی. اس حوالے سے مانچسٹر سے رپورٹ کر رہے ہیں اعتزاز عاصم چودھری. برطانوی مسلمان جو ہر سال تمام اسلامی تہوار مذہبی عقیدت و احترام اور جوش و خروش سے مناتے ہیں, لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے اس سال کا رمضان پہلے جیسا نہیں تھا. مسلمان باقاعدہ مساجد میں جا کر نماز تراویح ادا کر سکے اور نہ ہی سحر و افطار کی رونقیں سجا سکے. دوسری جانب مساجد کی کونسلز نے مسلمان کمیونٹی کو اپیل کی ہے کہ وہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے مساجد میں نہ آئیں. اپیل میں کہا گیا ہے کہ وہ عید الفطر کی نماز ممکن ہو تو اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ گھر میں ہی ادا کریں. اس موقع پر برطانیہ کے معروف علماء کرام علامہ غلام ربانی افغانی, مفتی قاسم ضیاء قادری اور امام حسنات احمد نے مسلمانوں کے نام اپنے اپنے پیغامات میں مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ عید الفطر کی نماز اپنے اپنے گھروں میں ادا کریں تاکہ برطانوی حکومت کی جانب سے متعین کردہ ہدایت پر عمل درآمد کیا جا سکے. کووڈ-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی موجودہ صورتحال جاری رہنے پر عید الفطر کی نماز گھروں میں ادا کی جائے. The Eid prayer is suspended for us. There will be no Eid prayer in the public domain. In place of Eid, and it's not a replacement, but because there is no Eid prayer in the public, for blessings and barakah, we are taught to pray Salatul Duha, or what is known as Jasht. So instead of Eid prayer, pray either 4 rakat with 1 salam, or 4 rakat with 2 salams, or even maybe just 2 rakats on their own at around 9 o'clock after 9 a.m. And this is the time for this particular prayer. But all the other sunnahs of Eid, they must be adhered to. Getting up early, praying Fajr, having ghusl, putting the best clothes on. ہم عید کے لیے گیدر نہیں ہو سکتے, لہذا ایسی صورت کے اندر ہمارے پاس جو دوسرا حل ہے وہی ہے, یعنی ہم چاشت پڑھ لیں گھروں میں. تو یہی علماء اہل سنت کا فیصلہ ہوا ہے یو کے حوالے سے اسپیسیفک, لہذا اسی پر ہی عمل کیا جائے. مفتی ثاقب قادری, شیخ توقیر اعجاز اعجازی نے مسلم کمیونٹی کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ عید کے دن گھروں میں رہیں اور نماز چاشت ادا کریں, اس کی بڑی فضیلت ہے. اپنے عید کے دن کا آغاز جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر کریں جناب. اس کو جو ہے آپ 2 رکعت یا 4 رکعت جیسا آپ چاہیں تو صلاۃ الضحیٰ ادا کی جا سکتی ہے, اور جناب اس میں عام جس طرح سے نوافل ادا کیے جاتے ہیں اسی طرح سے صلاۃ الضحیٰ بھی ادا کی جائے گی. It is a 2 rak'ah prayer just like Jummah, and just like Jummah it has a khutbah, but unlike Jummah the khutbah is read after the prayer, not before. So the niyyah is this, that you are praying a 2 rak'ah wajib of Eid al-Fitr with 6 extra takbirat behind the imam facing Qibla for Allah subhanahu wa ta'ala. جب سے مسلمان برطانیہ میں آباد ہوئے ہیں یہ پہلا موقع ہوگا کہ مسلمان نماز عید الفطر مساجد یا عید گاہوں میں ادا نہیں کر سکے. برطانوی مساجد لاک ڈاؤن کے سبب بند ہونے سے پہلے ہی شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں. مساجد کی آمدن کا بڑا ذریعہ نماز جمعہ, دیگر مذہبی پروگراموں سمیت تراویح اور عیدین کے موقع پر چندہ, صدقات و زکوٰۃ تھے جو اس بار جمع نہیں کیے جا سکے. مساجد کونسلز کی جانب سے عام مسلمانوں کو اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے صدقات, زکوٰۃ و عطیات اور فطرانہ کی ادائیگی مساجد کے آن لائن اکاؤنٹس میں کریں. یہ عطیات مساجد
مساجد کے دفاتر میں جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ اعتزاز عاصم چودھری، 92 نیوز، مانچسٹر۔ ناظرین، برمنگھم کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مختلف مساجد میں بیرونی سپیکر پر آذانیں دی گئیں۔ کورونا وائرس کے باعث مسلم کمیونٹی نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عبادات گھر میں ہی ادا کی، جس کے باعث برمنگھم سٹی کونسل نے مسلم کمیونٹی سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے پہلی مرتبہ بیرونی سپیکر پر آذان کی اجازت دی۔ احوال جانتے ہیں برمنگھم سے عابد کاظمی کی رپورٹ میں۔ برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مختلف مساجد میں بیرون سپیکر پر اذانیں دی گئیں۔ کرونا وائرس کے باعث مسلم کمیونٹی نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عبادات گھر میں ہی کی، جبکہ اعتکاف بھی مسجد میں نہیں بیٹھ سکے، جس کے باعث برمنگھم سٹی کونسل نے مسلم کمیونٹی سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے پہلی مرتبہ بیرونی سپیکر پر اذان کی اجازت دی، جس کی وجہ سے برمنگھم کی مساجد کی چھت پر نماز جمعہ کی اذانیں دی گئیں۔ دعوت اسلامی کی 4 بڑی مساجد، جامعہ مسجد گھمکول شریف، مسجد نور المہدی، منہاج القرآن مسجد اور دیگر مساجد کی چھتوں پر لاؤڈ سپیکرز پر اذانیں دی گئیں، جن کو غیر مسلم کمیونٹی کے افراد نے بھی اپنے موبائل پر ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر شیئر کر کے مسلم کمیونٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ مسلم کمیونٹی کے افراد نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے برمنگھم سٹی کونسل کے اس فیصلے کو خوشائند قرار دیا۔ عید کی اذان بھی بیرون سپیکرز پر دینے کی اجازت دے دی گئی تاکہ عید کے اجتماعات نہ ہونے کے باعث مسلم کمیونٹی اذان کی آواز گھروں میں ہی سن کر اپنی عبادات کر سکیں۔ اس موقع پر دعوت اسلامی مڈ لینڈز ویلز کے نگران سید فضیل رضا اطاری اور دیگر نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نماز جمعہ کی اذان سے برمنگھم کی فضاؤں میں اللہ اکبر کی آواز گونجتی رہی، جو مسلم کمیونٹی کے لیے کسی بھی نعمت سے کم نہیں۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے جس سے اتحاد و یکجہتی کا میسج ڈیلیور ہوا۔ بیرون سپیکرز پر اذان برمنگھم کی تاریخ میں پہلا موقع ہے جو لاک ڈاؤن کے دوران مسلم کمیونٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اپنایا گیا، جس کو تمام کمیونٹیز نے خوشائند قرار دیا۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ ادھر لندن کے نواحی علاقے تھر کونسل میں پاکستانی نژاد کونسلر کیسر عباس کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ حکومت نے علاقے میں مسلمانوں کی تدفین کے لیے الگ سے قبرستان کی منظوری دے دی ہے، جس پر پاکستانی کمیونٹی نے خوشی کا اظہار کیا۔ تفصیلات غلام حسین آوان کی رپورٹ میں۔ لندن کے نواحی علاقے تھرک یا اس کے نواحی کونسلز میں اس سے پہلے مسلمانوں کا کوئی قبرستان نہیں تھا۔ کونسلر کیسر عباس کی انتھک کوششوں سے 2 ماہ سے بھی کم عرصے میں یہ پروجیکٹ پایا تکمیل کو پہنچ گیا۔ اس موقع پر گورنمنٹ کے حفاظتی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کونسلر عباس نے جمعۃ الوداع والے دن دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا، جس میں میئر تھرک کونسل کونسلر ٹیری پیکلو، امام عبدالرشید، قاری مجنول اسلام، راشد ندیم، حلیم ودود، گیانی رچپال سنگھ صاحب اور آصف نذیر نے شرکت کی۔ علماء کرام نے جگہ کی برکت کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اس موقع پر حاضرین نے اس اہم پروجیکٹ کی منظوری پر اظہار خیال بھی کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کونسلر کیسر عباس کا کہنا تھا کہ میں نے مارچ کے آخر میں کونسل سے مسلمانوں کے لیے علیحدہ قبرستان بنانے کی بات کی، جس پر کونسل افسران نے اس پر مثالی کام کر کے 2 ماہ سے بھی کم عرصے میں اس خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ جی الحمدللہ ہم نے 2 منتھ کے اندر یہاں پہ مسلمانوں کے لیے قبرستان منظور کرا لیا، جس کے لیے میں کونسل افسران اور دیگر جو عملہ ہے ان کا شکر گزار ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو دیگر مذاہب ہیں ان کے لیے بھی الحمدللہ جو بھی نیا قبرستان بنے گا ان کے لیے بھی دفنانے کی جو ہے وہ اس نئے قبرستان میں جو ہے وہ جگہ ہوگی۔ بہت خوشی ہوئی ہے کہ سارے ویر جی چھوٹے بھرا کیسر عباس جی نے بڑی ہمت کی ہے جی کہ مسلمان بھراواں واسطے قبرستان ਲਈ تھان لیا ہے۔ اس ایریے میں یہ پہلا قبرستان ہے جہاں انہوں نے لیا ہے۔ کونسلر کیسر عباس نے تمام افسران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اب مقامی مسلمانوں کو اپنے مرحوم عزیز و اقارب کو دفنانے کے لیے دور دراز جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ Alhamdulillah, today we stand here by the grace of Allah with the hard effort of our brother Kaisar Abbas, our local councillor, who has managed to arrange this beautiful, massive place for the Muslims of Tarak to be buried here. We thank brother Kaisar Abbas and his team and the Tarak Council for providing this huge place. میئر ٹیری پیکلو ماحولیات کی کیبنٹ ممبر کونسلر ایرن واٹکن نے اپنی تقریر میں کہا کہ وہ کونسلر کیسر عباس اور مسلم کمیونٹی کو اس اہم پروجیکٹ پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ رمضان کے مقدس مہینے میں اس جگہ کی برکت کے لیے منعقدہ دعائیہ تقریب کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ کونسلر کیسر عباس نے اس بات کو بھی یقینی بنایا کہ باقی مذاہب کے لیے بھی مستقبل میں بننے والے قبرستانوں میں حصہ رکھا جائے۔ کونسلر کیسر عباس مئی 2018 میں پہلی دفعہ کونسلر منتخب ہوئے۔ خبر یہ بھی ہے کہ برطانیہ میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد میں نماز تراویح اور دیگر اجتماعی عبادات پر پابندی ہے، تاہم مسلم فار برٹن لیڈرز کی جانب سے ایک آن لائن افطار پارٹی کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس حوالے سے مانچسٹر سے اعتزاز عاصم چودھری کی رپورٹ۔
माह मुकद्दस के दौरान आपस में जुड़े रहने और गैर मुस्लिम कम्युनिटीज को रमजान अल मुबारक की अहमियत और फजीलत बारे आगाही देने का अनोखा तरीका। मुस्लिम फॉर ब्रिटेन नामी तंजीम ने ऑनलाइन इफ्तार पार्टी का एहतमाम कर लिया, जिसकी सदारत मकामी न्यूज चैनल के हेड ऑफ इंटरनेशनल ने की, जबकि अरकान बरतानवी पार्लियामेंट रेस मॉर्गन, साकिब भट्टी, लीडर हाउस ऑफ कॉमन्स, सदर फ्री ट्रेड डैनियल हनान और मुस्लिम फॉर ब्रिटेन के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफा शाह ने भी शिरकत की। ऑनलाइन पार्टी में बरतानिया भर से मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में पेशा वराना खिदमात सर अंजाम देने वाले अफराद भी शरीक हुए और अपने तजर्बात और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। शुरका ने कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के अलमनाक हादसे पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने गहरे रंज व अलम का इजहार किया है। लंदन में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए MP अफजल खान ने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। ये बहुत ही सैड एंड टेरेबल न्यूज़ सुन रहे हैं कि PIA का जहाज़ लैंडिंग में वक्त कराची में क्रैश हुआ है और उसमें जानी नुकसान भी हुआ है। जो हमारे आर्मी और रेस्क्यू टीम है वो इमीडिएटली वहाँ सीन पे पहुँच चुके हैं और मदद कर रहे हैं इसे लाइफ सेविंग के लिए। इस वक्त और जब इतने जुमा-उल-विदा है, ईद के करीब हैं, तो हमारी सोच उन फैमिलीज़ के लिए है जिनके लिए ये टेरेबल न्यूज़ है और जो जानी नुकसान हुआ उनको अल्लाह ताला मग़फ़िरत दे और जन्नत फ़िरदौस में जगह दे। अल्लाह ताला हम सब का हामिद और नासिर हो। उधर जर्मनी में आबाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस अफसोसनाक हादसे पर इंतहाई अफसरदा हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी का कहना था कि ईद से पहले इस अलमनाक हादसे ने दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों को उदास कर दिया है। इस हादसे की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए। उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। कौम तो पहले ही कोरोना की बीमारी में मुब्तला थी, पूरी दुनिया के ऊपर ये चल रहा था और ये अभी साथ में जो पाकिस्तान में PI का हादसा हुआ है, ये तो इंतहाई अफसोसनाक है, जिससे पूरी कौम को और हमें भी दिली अफसोस हुआ है। उसमें बहुत सारी कीमती जानें जिनका नुकसान हुआ है, कसम से दिल खून के आंसू रो रहा है। वो लोग जो अपने घरों को जा रहे थे, कुछ रोज़े में थे, अल्लाह ताला सबकी बख्शिश करे। इस माह रमज़ान में वैसे भी वो सारे इंशाअल्लाह जन्नती हैं, उनके आबा अजदाद को अल्लाह ताला सब्र की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हुई जिन पर हमारा दिल बहुत ज़्यादा दुखी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ कर सकते हैं कि बारी ताला हमारे मुल्क की परेशानियों को, तकलीफ़ों को दूर फरमाए और ऐसी आसानियाँ पैदा फरमाए कि जिसके ज़रिए से हमें कोई खुशी के लम्हात भी नसीब हो सके और बारी ताला हमें हर तरह की गलतियों, कोताहियों, गफलतों की माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके जो लोहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। पाकिस्तान में PI की फ़्लाइट को जो हादसा हुआ उसका सुन के हमें यहाँ जर्मनी में बड़ा अफसोस हुआ। वहाँ जो कीमती जानें ज़ाया हुई उनका भी बहुत अफसोस है। अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र की तौफीक अता फरमाए। इस्लामी ताउन तंजीम OIC के जनरल सेक्रेटरी की जानिब से कराची तैयारा हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि दुख के इन लम्हात में वो पाकिस्तानी कौम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब के शहर जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम OIC के हेडक्वार्टर से जारी होने वाले बयान में OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ ने कहा है कि कराची तैयारा हादसा एक दिलखराश वाक़या है जिसमें कीमती जानों के ज़ाया पर दुख और अफसोस हुआ है और दुख के इन लम्हात में हम हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से इजहार हमदर्दी करते हैं और जांबहक अफराद के लिए दुआगो हैं। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और ज़ख्मियों को जल्द शिफायाब करे। जर्मनी में मजहबी रवादारी की नई मिसाल कायम। फ्रैंकफर्ट के चर्च ने अपने दरवाजे मुसलमान कम्युनिटी के लिए खोल दिए। नमाज जुमा के बाद नमाज ईद भी चर्च में अदा करने की इजाज़त दे दी। मुस्लिम कम्युनिटी कोरोना के हवाले से तमाम हिफाजती इक़दामात पर अमल करते हुए नमाज ईद की सआदत हासिल करेगी। तफसीलात असगर मिर्ज़ा की रिपोर्ट में।
माह रमजान में हर साल की तरह यूरोप और अमेरिका भर में अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंज रही हैं। इस साल कोरोना की वजह से यूरोप में खुली फिजा में अजान की नई रवायत कायम हुई है, जिसने मजहबी हम आहंगी को फरोग दिया है। इसी तरह की एक रवायत जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में कायम होने जा रही है, जहाँ इस बार ईद की नमाज मकामी कैथोलिक चर्च में अदा की जाएगी। चर्च की इंतजामिया ने इस बार मुस्लिम कम्युनिटी को ईद उल फितर की नमाज भी चर्च में अदा करने की इजाजत दी है। इदारा मनहाजुल कुरान के ज़रिए एहतमाम ईद उल फितर अदा करने के इंतजाम किए गए हैं। मनहाजुल कुरान की इंतजामिया ने इस खैर सगाली पर चर्च इंतजामिया का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। फ्रैंकफर्ट मनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के डायरेक्टर इलामा सैयद फरहद हुसैन शाह काफी अरसे से मजहबी हम आहंगी और इत्तेहाद बैन अल मज़ाहब की कोशिशों में सरगर्म हैं। I am very thankful to all church community that they arranged a big hall for our Eid prayers, and I also think that the extremism is increasing in all over the world, and hateness is also increasing in all over the world. And if we love with each other, and if we decrease the problems of each other, then love will be increased, and we will get together, work together, and always love for each other. कैथोलिक चर्च फ्रैंकफर्ट की इंतजामिया के नुमाइंदे का कहना था कि वो जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी की मदद करना चाहते थे। रमजान में मस्जिद में जगह कम पड़ जाती है, हमने मुस्लिम कम्युनिटी को चर्च में ईद की नमाज अदा करने की पेशकश की है। We had the opportunity to be helpful to a small Pakistani Islam community here in Frankfurt. The corona rules made it necessary to reduce dramatically the places available to the faithful. कोरोना लॉकडाउन के दौरान कई यूरोपीय ममालिक में ईमान अफरोज नज़ारे देखने को मिले। कहीं लाउड स्पीकर पर खुली फिजा में अजान की इजाज़त मिली, तो कहीं चर्च ने नमाज जुमा की इजाज़त दी। इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है। ओवरसीज पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी ने हमेशा इस्लाम का मुस्बत और रवादारी का इमेज उजागर किया है। दुनिया भर में इस्लाम की बढ़ती हुई मकबूलियत इस बात का वाज़ेह सबूत है। अस्कर मिर्जा, 92 न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। सऊदी अरब में ईद उल फितर का चांद नजर नहीं आया। मुमलिकत भर में ईद इतवार को मनाई जाएगी। सऊदी वजीर इस्लामी उमूर ने तमाम जामिया मसाजिद और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा ना करने का हुक्म जारी किया है। इस साल सऊदी अरब की ईदगाहों और जामिया मसाजिद में ईद उल फितर के इज्तिमा नहीं होंगे। रियाद से देखते हैं उमैर अली की रिपोर्ट में। अरब में एतवार को ईद होगी। हुकूमत ने ईद नमाज के हवाले से खसूसी अहकामात भी जारी कर दिए। सऊदी वजीर इस्लामी अमूर के मुताबिक इस साल सऊदी अरब में कहीं भी ईद उल फितर की बाजमात नमाज नहीं होगी। ये पाबंदी नए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हिफाजती इकदाम के तहत लगाई गई है। कबल अज़ीं सऊदी फिक्का अकेडमी और अल अज़हर यूनिवर्सिटी के मातहत दारुल अफ्ता ने ऐलान किया था कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ईद उल फितर की नमाज घरों में अदा की जा सकती है। वजारत इस्लामी अमूर और दावत और रहनुमाई ने कोरोना वायरस का सिलसिला जारी रहने की सूरत में मुफ्ती आला से ईद उल फितर से मुतालिक सवाल किया, जिसके जवाब में मुफ्ती आला ने कहा, अगर कोरोना बहरान जारी रहा और ईदगाहों या मसाजिद में ईद की नमाज अदा करना मुमकिन न हुआ तो ऐसी सूरत में सब लोग खुतबा ईद के बगैर ही घरों में नमाज ईद अदा करें। इससे पहले भी दारुल अफ्ता फतवा जारी कर चुका है। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद। तो नाजरीन, कोविड-19 ने यूरोप में फंसे हुए पाकिस्तानियों को शदीद मुश्किलात से दोचार कर रखा है। ऐसी ही एक पाकिस्तानी मुसाफिर हिना चौधरी है, जो लॉकडाउन के बायस कई हफ्तों तक पुर्तगाल में फंसी रहीं। खुसूसी फ़्लाइट के ज़रिए पाकिस्तान रवानगी से कबल बार्सिलोना एयरपोर्ट पर उन्होंने नुमाइंदा स्पेन शाहिद अहमद शाहिद को अपनी रूदात सुनाई है। आपको सुनाते हैं। मैं यहाँ पे फैमिली विज़िट पे थी और देन जर्मनी में थी। आई वाज इन द जर्मनी फॉर माय फैमिली विज़िट। देन सडन वहाँ पे सारी जो हैं वो फ़्लाइट्स उन्होंने कैंसिल कर दी, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक कोविड-19। उन्होंने फिर वहाँ से बहुत मुश्किल से वहाँ से भी कॉन्सुलेट से परमिशन ली के बार्सिलोना से स्पेशल फ़्लाइट्स हैं जो अरेंज हो रही हैं PIA की तरफ से, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पर मैनेज किया, यहाँ स्पेन पहुँची और स्पेन में बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, हेक्टिक था बहुत ज़्यादा। और स्पेन में जैसे ही मैं यहाँ पहुँची और उसके बाद इन्होंने भी यहाँ पे जो केसेस थे, नंबर ऑफ़ केसेस थे वो बहुत राइज़ हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने भी टेम्प्रेरी तौर पे उसको PIA को परमिशन नहीं दी कि स्पेशल फ़्लाइट्स भी नहीं स्केड्यूल हो सकती। देन फिर इंफॉर्मेशन मिली कि लिस्बन से हो रही हैं फ़्लाइट ऑपरेट गल्फ़ एयरलाइन की, वहाँ मूव किया, ट्रैवल किया और इट वाज़ अ वेरी हेक्टिक जर्नी।
وہاں ٹریول کیا اور آئی ریچ دیئر آن 17 مارچ اور 19 کو میری فلائٹ تھی. 18 کو ساری وہاں پہ ایمرجنسی ڈکلیئر ہوگی, اسٹیٹ آف ایمرجنسی. And then I contacted پاکستان consulate in Lisbon. وہاں پہ جو ہمارے امبیسڈر صاحب ہیں مسٹر جاوید جلیل خٹک صاحب, انہوں نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا. 17 مئی کو فلائٹ ایک آ رہی تھی تو اس میں انہوں نے بہت مینیج کیا, لیکن وہ فیری فلائٹ تھی, اس کی سڈن امیڈیٹ نوٹس پہ NOC نہیں مل سکی گورنمنٹ کی طرف سے, تو وہ اس پہ ہم لوگ نہیں مینیج کر سکے. پھر انہوں نے یہاں جو ایمبیسی ہماری بارسلونا میں ایسٹ ایمبیسی نے اور جو لسبن میں ہے, ان کی کوارڈینیشن سے یہ لوگ کلیئرنس کے لیے بار بار ریکویسٹ لکھ رہے تھے, کورسپونڈنس ایکسچینج ہو رہی تھی, کوارڈینیشن ہو رہی تھی. اور دین سڈن کل ہمیں پتہ چلا کہ اپروول مل گئی یا ہمیں کلیئرنس مل گئی یا پاکستان اتھارٹیز کی طرف سے, تو پھر ہمیں پروسیڈ کرنا ہے ٹو بارسلونا, فرام لسبن ٹو بارسلونا. اور بائی روڈ اگین یورپ کے اندر بھی سارا بارڈر کلوز ہے, ٹریولنگ نہیں, نان اسینشل ٹریولنگس جو ہے وہ بین ہے. اور اگر آپ ٹریولنگ کر بھی رہے ہو فار اینی ریزن تو آپ کو کوئی اسپیسیفک سارٹ آف کرسپونڈنس یا کوئی ڈاکومنٹس کچھ سرکمسٹانسز شو کرنے پڑتے ہیں. ہم ایک سائٹ پر ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ خالی جا رہی ہے, ہمیں کیوں نہیں لے کے جا رہی PIA. بہت سارے اس میں ایشوز ہیں جو صرف گورنمنٹ جانتی ہے یا جو آپریشنز کر رہے ہوتے ہیں, مینیج کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے. تو لے کے جانا چاہیے, لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے, وہی بات ہے کہ آپ کے سرکمسٹانسز کیا ہیں اور چیزیں کس طریقے سے چل رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. ناظرین, دبئی پولیس کی جانب سے مختلف شاپنگ سینٹرز کے باہر لوگوں کو کورونا سے بچاؤ کے لیے ماسک اور سینیٹائزرز بطور تحفہ پیش کیے گئے. شہریوں نے دبئی پولیس کے اس اقدام کو بے حد سراہا اور ان کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مثالی اقدامات کیے ہیں. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں مدثر خوشنود کی رپورٹ. دنیا بھر کی طرح کرونا وائرس کے خلاف متحدہ عرب امارات میں بھی بہترین حفاظتی اقدامات کیے گئے, جس سے کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے میں بھرپور مدد ملی. شہریوں کی حفاظت کا یہ سلسلہ بدستور جاری ہے. دبئی پولیس اس حوالے سے خاصی سرگرم ہے. پولیس اہلکاروں نے مختلف شاپنگ سینٹرز کے باہر لوگوں میں کرونا سے بچاؤ کے لیے دستانے اور ماسک تقسیم کیے. پولیس کی اس خیر سگالی کے اقدام کو شہریوں نے بے حد سراہا. ان کا کہنا تھا کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے پولیس اور انتظامیہ نے شاندار انتظامات کیے, یہی وجہ ہے کہ صورتحال کنٹرول میں ہے. بہت زبردست گیسچر ہے اور یہ تمام جو شاپنگ دبئی فیسٹیول سٹی میں لوگ آ رہے ہیں ان کو یہ ماسک اور سینیٹائزر دے رہے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ انتظام بھی یہاں پہ دیکھ لیں کتنا سیف ڈسٹینس ہے اور یہ بہت زبردست ہے. شاپنگ سینٹر آنے والے شہریوں کو حفاظتی اقدامات کے ساتھ شاپنگ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی, جن پر شہریوں نے پوری طرح عمل کیا. نہ صرف سماجی فاصلہ برقرار رکھا بلکہ دیگر حفاظتی اقدامات پر بھی عمل درآمد کیا. متحدہ عرب امارات میں کورونا سے 26,898 افراد متاثر ہو چکے ہیں, جبکہ 237 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں. سید مدثر خوشنود 92 نیوز, متحدہ عرب امارات. ادھر آئرلینڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یوم القدس کو منانے کے لیے باب العلم سوسائٹی کی طرف سے ورچوئل کانفرنس منعقد کی گئی, جس کے شرکاء نے اس دن کی اہمیت اور فلسطین کے ساتھ یکجہتی پر مفصل گفتگو کی. مزید جانتے ہیں فیصل مرزا کی رپورٹ میں. آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں ہر سال فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے یوم القدس پر ریلی نکالی جاتی ہے, جس میں بڑی تعداد میں نہ صرف مسلمان بلکہ آئرش اور دیگر کمیونٹیز بھی شرکت کرتی ہیں. لیکن اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے, جس کی وجہ سے باب العلم سوسائٹی نے یوم القدس پر ورچوئل کانفرنس کا انعقاد کیا. اس کانفرنس کو بیک وقت یوٹیوب اور فیس بک پر جمعے کی نماز کے بعد لائیو شروع کر دیا گیا, جس میں بڑی تعداد میں حاضرین نے شرکت کی اور فلسطین کے ساتھ ہر طرح کی صورتحال میں اپنے ملی یکجہتی کا اظہار کیا. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آغا سید عباس, ڈاکٹر احمد الحبش, تارا رینور اوگریڈی, رچرڈ بیرٹ, سید مزمل زیدی اور راجر کومل نے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور اس کے خطے کے اوپر منفی اثرات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور تمام دنیا سے اپیل کی کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. Under dangerous, chaotic and disruptive environments. Now I would like to welcome Dr. Ahmed Al-Habash, Dr. Ahmed Al-Habash, who is the chairman of the Islamic Finance Council of Ireland, to come and share words with us. In fact, the situation is not a new situation that is just happening this day or this year. It is a continuous record of human rights. Today we gather just like the previous years
On the Deir of Quds. Yes, it's more than 70 years now since the Nakba. The anniversary was just a week ago, as people know, when in 1947-48 more than or approximately 1 million Palestinians were driven from their homes by very violent, murderous Zionist militias in their campaign to establish the State of Israel. Zionism is a theory of anti-God people who do not believe in Torah and do not practice. آئرلینڈ میں موجود پاکستانی کمیونٹی نے عزاخانہ ڈبلن کو اس منفرد اور معلومات سے بھرپور کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ یہاں موجود کمیونٹی فلسطین کی آزادی تک اپنی جدوجہد جاری رکھے گی اور اس ضمن میں کی جانے والی کاوشوں کی حمایت کرتے رہیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ فیصل مرزا، 92 نیوز، ڈبلن، آئرلینڈ۔ ناظرین، 12 مئی کو افغان دارالحکومت کابل کے ایک زچہ بچہ ہسپتال پر حملے سے دہشت گردوں نے نومولود بچوں سے ان کی مائیں چھین کر سفاکیت کی انتہا کی، تو وہیں افغانستان کی ماؤں نے ممتا کی آغوش کے لیے بے چین ان بچوں کو اپنا دودھ پلا کر محبت کی، رواداری کی اور انسانیت کی ایسی مثال قائم کی کہ دنیا بھر میں انہیں سراہا جا رہا ہے۔ اسی پر دیکھیے زین العابدین ارشد کی رپورٹ۔ ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو۔ افغانستان میں قیام امن کی راہ ہموار ہوتے ہی امن دشمن بھی سرگرم ہو گئے۔ سفاک دہشت گردوں نے زچہ بچہ ہسپتال پر حملہ کر کے جس طرح ظلم، بربریت اور بے حسی کی مثال قائم کی ہے، اسے افغان معاشرہ شاید کبھی نہ بھلا سکے۔ لیکن اندھیرا کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، ایک نازک سی شمع اس پر حاوی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اس بربریت کے سامنے افغانستان کی ماؤں نے ممتا کی ایسی مثال قائم کی ہے کہ سفاکیت شرما جائے، جبکہ ان ماؤں کی شفقت کو دنیا بھر میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ افغانستان کی ان رضاکار ماؤں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے جو ان خواتین کے بچوں کو دودھ پلانے آ رہی ہیں جن کی مائیں اپنے جگر گوشوں کی کلکاریاں سننے سے پہلے ہی موت کے منہ میں چلی گئیں۔ ایسے ہی ایک رضاکار ماں نے کہا ان کی اپنی 4 ماہ کی بیٹی ہے، لیکن جب انہیں ان بچوں کا خیال آیا تو وہ خود کو روک نہ پائیں اور ان بچوں سے محبت اور شفقت کا اظہار کرنے کے لیے ہسپتال پہنچ گئیں۔ اس حملے کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی، لیکن ظلم کی یہ عظیم داستان رقم کرنے والے امن دشمن